السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ماجو پھل۔ عربی میں اس کو افس، فارسی میں مازو، سندھی میں ماوا، گجراتی میں مازیا، پنجابی میں اس کو ماجو، انگریزی میں اس کو ووک کالس کہتے ہیں۔ تعارف جو ہے، ایک درخت کا پھل ہے، بیر کے برابر گول ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر کانٹے ابھار والے ہوتے ہیں اور اس کے درمیان میں ایک کیڑا لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے مازو کے اندر سوراخ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جس مازو میں سوراخ ہو اس کو اچھا نہیں مانا جاتا، جس مازو کے اندر سوراخ نہ ہو اس کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے، اسی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ رنگ جو ہے باہر سے نیل گو مائل با سبزی ہوتا ہے۔ مقام پیدائش اس کی شام، ایران، ہند اور پاک ہے۔ مقدار خوراک 2 چٹکی سے لے کے 4 چٹکی تک، یعنی 1 گرام سے لے کے 2 گرام تک استعمال کر سکتے ہیں۔ مزاج اس کا اجلاتی اعصابی، سرد خشک ہے۔ اس کا جو بدل ہے ہرڑ زرد ہے اور مائع ہے۔ افعال و اثرات دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ اجلاتی اعصابی ہیں اس لیے محرک عجلات ہے اور محلل اعصاب ہے اور مسکن جگر و گدد ہے۔ کیمیائی طور پر خون کے قوام میں غلظت پیدا کرتا ہے، یعنی گاڑھا پن پیدا کرتا ہے۔ خواص دیکھ لیتے ہیں۔ کیونکہ قابض ہے اور اسی طرح مجفف ہے، حابس الدم ہے اور مانع سیلان الرحم ہے، حابس رطوبات ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ قابض یعنی قبض پیدا کرنے والی دوائی ہے، اس لیے اس کے استعمال سے خاص کر کے جن لوگوں کو پرانے دست لگے ہوئے ہیں، بار بار موشن آتا ہے، تو ایسے لوگوں کو استعمال کرنے سے قبض پیدا ہو کر پیٹ کے اندر موشنز رک جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ خاص کر کے گدی سوزش کے اندر آنتوں میں زخم پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کے استعمال سے پیٹ کی سوزش، آنتوں کی سوزش بھی ختم ہو جاتی ہے اور اسی طرح آنتوں کے اندر کے زخم بھی دور ہو جاتے ہیں۔ چونکہ انتہائی مجفف ہے، یعنی رطوبات کو خشک کرتی ہے، اس لیے خاص کر کے جن حضرات کو اعصابی تحریک کی وجہ سے دانتوں میں خاص کر کے لوزنس ہے، یعنی جن کے دانت ہل رہے ہیں، مسوڑے نرم ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کو مسوڑوں پر اور اسی طرح دانتوں کے اوپر اس کے صفوف کو، مازو کو پیس کر لگانے سے مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں اور دانت بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کی جو پکڑ ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے، دانت ہلنے سے رک جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دانتوں میں سوراخ ہو، کیڑا لگنے کی وجہ سے دانتوں میں سوراخ ہو تو اس کے صفوف کو اس سوراخ میں ڈالنے سے کیڑا مر جاتا ہے اور دوبارہ کیڑا پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جن حضرات کو کثرت سے پسینہ آتا ہے، اس کے استعمال سے جو کثرت سے پسینہ آنے کی بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر خاص کر کے بہت زیادہ خشکی ہے اور فولادی مادہ بھی بہت اس کے اندر زیادہ ہے، تو خاص کر کے اس کو پاؤڈر کر کے سر پر لگانے سے بال سیاہ ہو جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں اور بالوں کے اندر سے جو نمی اور سردی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو خاص کر کے اس کو ہیئر ڈائز کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جن عورتوں کا رحم لٹک جاتا ہے، رحم کمزور ہو جاتا ہے، ایسے عورتوں کو اس کو پیسٹ بنا کر کپڑے پر لگا کر رحم میں رکھنے سے، جس کو شافہ کہتے ہیں، تو رحم کا جو لٹکنا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، رحم اپنی حالت پر آ جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ انجمادی قوت ہے، یعنی خون کو یہ جما دیتا ہے، تو خاص کر کے جن لوگوں کو خون نکلتا ہے، چاہے حیض کا خون ہو، نکسیر کا خون ہو، اس کے استعمال سے وہ خون نکلنے کی جو بیماری ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مقوی عجلات ہونے کی وجہ سے اس کے غرارے کی جائے تو جو خاص کر کے پر جیب لٹک جانا جس کو بولتے ہیں، چھوٹی جیب منہ کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو عجلات منہ کے اندر کمزور ہو گئے ہیں تو اس کو یہ مضبوط کر دیتا ہے۔ اور خاص کر کے اعصابی سوزش کی وجہ سے حلق میں سوزش ہو، اسی طرح خاص کر کے جو چھوٹے بچوں کو منہ پک جاتا ہے جس کو قلاع الفم کہتے ہیں، اور اسی طرح زبان کی سوزش، زبان کے اندر جلن چبھن ہو، اسی طرح دوسرے جتنے بھی امراض ہیں تو ان سب امراض میں اس کا غرارہ کرنے سے
وہ امراض ہے نا ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دافع تعفن ہونے کی وجہ سے منہ کی بدبو کے بھی ہے نا یہ دور کرتا ہے۔ تو یہ ہے ماذو کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔